بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت کے ساتھ. زلزلہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، یہ زلزلہ عربی کا لفظ ہے، ارتھ کوئک جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، لیکن یہاں اس ارتھ کوئک کا ذکر آ رہا ہے جو قیامت کا بڑا زلزلہ ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو سورہ حج میں ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت کے ساتھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ بار پھینک دے، یعنی زمین میں جتنے لوگ مردے دفن ہیں، جانور ہیں، چرند پرند، سب کے سب باہر پھینک دیے جائیں. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران ہو کر کہے گا یہ کیا ہو گیا. جن لوگوں کو امید ہی نہیں تھی کہ یار آخرت میں جواب دہی ہونی ہے، اس کے تو طوطے اڑیں گے. ایون جن کو امید بھی تھی ان کے لیے بھی پریشانی والا معاملہ بن جائے گا اگر انہوں نے زندگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں نہیں گزاری. زلزلے زنا سے آتے ہیں، زلزلے زنا سے آتے ہیں. زلزلوں کے آنے کا تعلق سائنس کے کسی نقشے سے نہیں ہے. یہ تو جہل پڑھاتے ہیں کہ زلزلے آنے کے یہی اسباب ہیں. اگر یہ اپنی زلزلوں کے آنے کا تعلق اپنی ذات سے سمجھتے تو ان کی کہ کالجوں میں یہ پڑھایا جاتا کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں، پھر یہ معاشرہ اس طرح درست ہوتا، پھر تمہارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا اگر تم سمجھتے کہ زلزلوں کا تعلق زنا سے ہے. جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا. اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. زلزلوں کی کثرت، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم زلزلوں کی کثرت نہ دیکھو. آج زلزلوں کی کثرت کیا ہے؟ ایک 2-3 دن اخبار کے بعد ایک خبر ہے آپ کے پاس زلزلہ، 2-3 دن زلزلہ. اور زلزلہ یاد رکھیے ہمیشہ جو عذاب کے لیے آتے. کبھی جو ہے زلزلوں کا معاملہ یہ اچھائی کا نہیں رہا. یہ کچھ لوگوں کے پاس رہتا، معبود خوش ہو جاتا تو لوگوں کو مار دیتا ہو، خوش ہو کے ناچ پڑے تو پوری رعایت اب کی مر گئی. ہمارے پاس مسئلہ ویسا نہیں ہے. عذاب انسان مر رہے مطلب عذاب ہی ہے. یہ تو زلزلہ عذاب کی ہی شکل ہے. آج کتنا ہم ہیں، ہر 2 دن کے بعد تیسرا اخبار آپ اٹھا لیجیے زلزلہ ہے، چھوٹا موٹا ہی صحیح، یہ مر گئے وہ مر گئے، بستی ختم ہو گئی، یہ ہو گئے. اور بہرحال اگر آپ وہاں جائیں ان کے معاملات دیکھیں تو واقعی میں بہت دردناک ان کے حالات ہوتے ہیں اور کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کے بنا وہ زلزلے اور وہ تکلیف دہ یا وہ عذاب ان پر آتے. اور زبردست وجوہات ہوتی ہے، یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ختم نہیں کرتا بستیوں کو اور قوموں کو. وجوہات ہوتی ہیں. ایک شہر میں ایک بار زلزلہ اٹلی کے، وہاں کچھ علماء پہنچے. انہوں نے جب تحقیق پتہ چلا بہت گندے قسم کے لوگ یہ کیا کرتے، دوسروں کو بدنام کرتے اور غیبتوں کو دیواروں پہ لکھتے تھے. وہ آدمی ایسا ہے، اس کی ننگی تصویریں بناتے تھے. پورا شہر ختم ہو گیا تھا ایک ہی جھٹکے میں. صرف خالی گھر اور ٹوٹے ہوئے مسیح اس قسم کے، پوری بستی ختم انسانوں سے. تو اللہ عذاب کے طور پہ ہی زلزلہ لاتا ہے. پھر زلزلہ چاہے پانی میں آئے چاہے زمین پر آئے. کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا. اے کاش